اب میں صدارتی خطبہ کے لیے فیصلہ آباد کی آن، فیصلہ آباد کی شان قاری محمد حنیف بٹی صاحب، جو کہ الحمدللہ ہمارے مسلک کی پہچان ہے، وہ تشریف لاتے ہیں اور صدارتی خطبہ پیش کرتے ہیں۔ قاری محمد حنیف صاحب بٹی حافظہ اللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، صدق اللہ العظیم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام علماء کرام، خطباء حضرات، معززین سامعین، آج کی یہ کانفرنس اہل حدیث کانفرنس ہے۔ میرے سے پہلے میری جماعت کے عظیم خطیب قائد حضرت مولانا عبدالرشید حجازی صاحب حافظہ اللہ تعالی، جو کہ ضلع کے امیر ہیں، بڑے پیارے انداز میں گفتگو کر رہے تھے، اللہ قبول فرمائے۔ میرے بعد نوجوان خطیب سرمایہ اہل حدیث حضرت مولانا عبدالرزاق صاحب حافظہ اللہ تعالی، ان کا خطاب ہے، اور اس کے بعد حضرت مولانا علامہ یوسف مسروری صاحب جو کہ تشریف رکھتے ہیں، میں ان کو مل کر آیا ہوں، ان کا خطاب ہے۔ آپ بڑے ذوق سے، بڑے شوق سے، پیار سے، محبت سے خطباء کے خطابات سننے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی سننے والوں کو، سنانے والوں کو اللہ رب العزت ان کا سننا سنانا قبول فرمائے، ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔ قرآن مجید فرقان حمید اللہ رب العزت کی مقدس مطہر عظیم کتاب ہے، جس کا پڑھنا، سننا، سمجھنا، عمل کرنا اور جس کی آگے تبلیغ کرنا بہت بڑی سعادت اور خوش قسمتی ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنی اس مقدس کتاب میں فرمایا ہے کہ اگر تم میری نعمتوں کو شمار کرو، گننا شروع کر دو تو تم گن نہیں سکتے۔ کتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں انسان بنایا، گدھا نہیں بنا دیا، جانور نہیں بنا دیا، اللہ نے ہمیں انسان بنایا، جس کے متعلق اللہ رب العزت نے 4 قسمیں اٹھا کر کہا ہے، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ میں انسان کو بہترین بنایا، اشرف المخلوقات بنایا۔ اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو انسان بنایا، اور اس کے بعد پھر اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے کہ ہمیں مسلمان بنایا۔ آج کی کانفرنس کے حوالے سے بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں موحد بنایا، مشرک نہیں بنایا۔ میں یہاں تک کہوں گا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اہل حدیث بنایا۔ اہل حدیث کے 2 اصول ہیں، اطیع اللہ و اطیع الرسول، اطاعت اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ آپ دنیا کا چکر لگائیں، الحمدللہ آپ کو پتا چل جائے کہ پوری دنیا میں اللہ رب العزت نے قرآن و سنت والوں کو اکثریت میں رکھا ہے۔
ابھی میں 4 ماہ کے لیے آسٹریلیا تبلیغی دورے پر گیا. وہاں اللہ نے ان کو بے مثال ملک دیا. اللہ رب العزت نے قرآن میں تذکرہ کیا ہے جنت کا کہ باغات ہیں، نہریں ہیں، جھیلیں ہیں، دودھ کی نہریں، شہد کی نہریں. میں نے دیکھا آسٹریلیا میں جس طرف بھی انسان سیر کے لیے نکلتا ہے اس کا روح خوش ہو جاتا ہے کہ اللہ نے جنت نظیر بنا دیا. وہاں سمندر کی سیر ہے، سمندر میں سیرگاہ بنی ہے. پانی کے نیچے اتر جاؤ اور سمندر میں سیر کرو. اوپر بھی مچھلیاں، دائیں بھی مچھلیاں، بائیں بھی مچھلیاں ہیں، نیچے بھی مچھلیاں ہیں. آپ سمندر میں سیر کر رہے ہیں. انسان نے بنایا، وہ بھی انسان ہے. اور میں نے وہاں دیکھا کہ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے صفائی کا، اسلام نے حکم دیا ہے صفائی کا. ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین. اللہ پاک ہے، پاک لوگوں کو پسند کرتا ہے. نبی رحمت نے اس کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا الطہور شطر الایمان. صفائی آدھا ایمان ہے، ایمان کا حصہ ہے. میں نے وہاں دیکھا اس ملک میں صفائی بے مثال ہے. بچپن سے ذہن سازی کر دی جاتی ہے. اگرچہ ان لوگوں نے کلمہ نہیں پڑھا، صفائی پر اتنا زور ہے، اس کی وجہ سے وہاں بیماری کوئی نہیں ہے. یہاں پاکستان میں گندگی 40 ہسپتال بن رہے ہیں، 100 بھی بنا لو، بیماری ختم نہیں ہوگی جب تک کہ گندگی ختم نہیں کرو گے. ملک کو صاف کرو. کس کی ذمہ داری ہے؟ حکومت کی ذمہ داری ہے. یہاں گاڑیاں نکلتی ہیں گند لے کر اور سڑک پر گرتا جاتا ہے. 4 ماہ میں نے ایک تنکا بھی سڑک پر گرتا نہیں دیکھا. ڈرم موجود ہیں جن پر وہ پیک کر کے، گاڑیاں بھی پیک ہیں، راتوں رات پتہ نہیں کدھر چلا جاتا ہے. اس قدر صفائی ہے اور اس قدر ایمانداری ہے. ایمانداری مثال ہے ایمانداری. کسی کی چیز پڑی ہے کوئی اس کو ہاتھ نہیں لگائے گا. سعودی عرب تو ایک اسلامی ملک ہے، وہاں تو قرآن و سنت، لیکن گھروں کا غیر مسلم کا ملک ہے، حکمران غیر مسلم ہے. ایمانداری اس قدر ہے، بے مثال ہے. اور تیسری بات، صداقت اس قدر ہے، اگر کسی کے متعلق پتہ چل جائے کہ اس نے زندگی میں جھوٹ بولا ہے، اس کے کلام نہیں کرتے. یہ جھوٹا انسان ہے، اس سے نفرت کرتے ہیں. جیسے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ایک حدیث لینے کے لیے گئے اور وہ ایک جانور کو دھوکہ دے رہا تھا. کہا میں نے تجھ سے حدیث نہیں لینی، تم جانور کو دھوکہ دے رہے ہو غلط بیانی سے. ایسے شخص کا کیا اعتبار ہے؟ یہ خوبی وہاں پائی جاتی ہے. نفرت کرتے ہیں جھوٹ بولنے والے سے، نفرت کرتے ہیں ملاوٹ کرنے والے سے. خوراک ہے تو خالص ہے، صفائی ہے، اور پھر وہاں کوئی اسلحہ نہیں، نہ چور ہے نہ ڈاکو ہے. اور رات پھرو دن پھرو، عورت اکیلی پھرے، اس کو خطرہ نہیں کہ مجھے کوئی ڈاکو مل جائے گا، مجھے کوئی چور مل جائے گا. وہ امن کیوں ہے؟ اس لیے کہ کسی عوامی بندے کو اسلحہ نہیں ہے، اجازت نہیں اس کو اسلحہ رکھنے کی. اسلحہ صرف فوج کے پاس ہے یا پولیس کے پاس، وہ بھی بہت کم ہے، نہ لائسنسی نہ غیر لائسنسی. یہاں امن کے متعلق اتنی کوشش ہو رہی ہے، لیکن پاکستان عوام کو اسلحے سے پاک نہیں کرتے.
جب تک پاکستان کی عوام کو اسلحے سے پاک نہیں کرو گے، تھوڑی سی تلخ کلامی ہوتی ہے، وہاں گولی چل جاتی ہے، بندے مر جاتے ہیں۔ لڑائی ہو جائے، ہاتھ سے لڑ لیں، بندے تو نہیں مریں گے۔ افسوس کی بات ہے وہ روایات جو اسلام کی روایات تھی غیر مسلم میں اپنا لی ہیں اور اس نے اپنی دنیا میں جنت بنا لی ہے۔ کاش کہ وہ لوگ کلمہ پڑھ جائیں، مسلمان ہو جائیں۔ ہماری ذمہ داری ہے، ہماری جماعتیں کس لیے ہیں؟ میں سوچ رہا تھا اصل کام یہ تھا کہ پاکستان سے بڑے بڑے مبلغ مولانا عبدالرزاق جیسے، مولانا یوسف سروری صاحب جیسے، مولانا منظور صاحب جیسے کاش کے آسٹریلیا میں بھیج دیے جائیں اور وہاں انقلاب آ جائے۔ گورے ترسے ہوئے ہیں کہ اسلام کی بات کوئی ہمیں بتائے۔ ہاں وہاں کیمپ لگاتے، ہفتے کے دن لکھ دیتے اسلام کے متعلق کسی نے سوال کرنا ہے تو کر لیں۔ صبح سے لے کر شام تک اتنا رش گوروں کو آتا، اتنے وہ پیاسے ہیں اسلام کے متعلق کوئی ہمیں صحیح راستہ دکھائے۔ اللہ کا فضل ہے جو میں نے بات کہی ہے کہ وہاں سڈنی بہت بڑا شہر ہے اور اس سے آگے دارالخلافہ کینبرا بہت بڑا شہر ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے وہاں 4 اسلامی سینٹر ہیں اور 4 اہل حدیث ہیں۔ آپ خوش نہیں ہوئے میرا خیال ہے، 4 اہل حدیث ہیں۔ وہاں کوئی نہ کوئی بریلوی، نہ کوئی دیوبندی، نہ کوئی شیعہ، پتہ ہی کوئی نہیں۔ الحمدللہ وہاں موقع ملا درس دینے کا، اس قدر لوگوں کو پیار ہے، اس قدر وہ ترسے ہوئے ہیں، کیونکہ وہاں خطبہ دینے والے بھی انگلش میں دیتے ہیں، عربی میں دیتے ہیں۔ جو پاکستانی ہیں جب انہوں نے اردو میں خطبہ سنا، اردو میں انہوں نے درس سنا، کہا 14 سال کے بعد آج اردو میں درس سنا ہے۔ تو وہاں ہماری جماعت کا کام ہوتا، 3 4 علماء کرام مرکز کی طرف سے جاتے، کوئی آسٹریلیا میں جاتا، کوئی لندن میں جاتا۔ اصل جو کام تھا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اس پر عمل ہوتا۔ اللہ کے فضل و کرم سے آج لوگ اسلام کی طرف مائل ہو چکے ہیں۔ اللہ کا وہ کلمہ حق جو قرآن میں ہے، هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا۔ یہ پورا ہونا ہے، پوری دنیا میں اسلام کا غلبہ ہونا ہے۔ لوگ اسلام کی طرف مائل ہیں اور میں نے وہاں جو درس دیے اللہ کے فضل و کرم سے ایک گورا مسلمان ہوا۔ مجھے وہ حدیث یاد آئی، اللہ کے نبی نے فرمایا حضرت معاذ کو یمن کی طرف مبلغ بنا کے بھیجا، اے معاذ تیری تبلیغ پر ایک آدمی سیدھے راستے پر آ جائے، 100 اونٹ لمبیاں گردنا سرخ گردنا والے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیے جائیں، اتنا ثواب ان کا اونٹوں کا نہیں جتنا ایک آدمی سیدھے راستے پر آ جائے۔ بھائیو میں مختصر کرتا ہوں، میری جماعت کے بڑے بڑے خطبات شریف رکھتے ہیں، ان کے خطابات سنو۔ یہ میں نے آج آپ کو دعوت فکر دی ہے اور اپنی تمام جماعتوں کو ایک کرو۔ اللہ کے فضل و کرم سے فیصل آباد میں نے 4 جماعتوں کو ایک کیا ہے، مرکزی جمعیت اہل حدیث، جمعیت اہل حدیث، جماعت اہل حدیث، جماعت الدعوہ، ہم نے 4 جماعتوں کو ایک کیا ہے۔ ہماری کسی مسجد کا مسئلہ ہو، کسی مدرسے کا مسئلہ ہو، ہمارے کسی کارکن کا مسئلہ ہو، کسی بے گناہ کو پکڑ کر جیل میں دیا ہو، کسی تھانے میں بند کیا ہو، ہم چاروں مل کر جاتے ہیں، سی پی او صاحب کو، ڈی سی صاحب کو مجبور کر دیتے ہیں
کہ ہمارا آدمی بے گناہ ہے، اس کو چھوڑو اور پرچے کو خارج کر دو۔ اور پرچہ بھی کرتے ہیں 295A، مقدس مقامات کی توہین ہو گئی ہے، کسی کے متعلق بات کر دو یہ فلاں مزار کی توہین ہو گئی ہے، 295A لگا دو۔ 295C توہین، اگر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتا ہے، آج پوری دنیا دیکھ رہی ہے مسلمانوں، سوشل میڈیا پر توہین کرنے والے میرے نبی کی توہین اس قدر کر رہے ہیں، جو سوشل میڈیا کو دیکھتے ہیں، فیس بک پر دیکھتے ہیں، وہ بغیرت بینسا گروپ، موچی گروپ، فلاں فلاں گروپ پیدا ہو گئے جو اللہ کی توہین کر رہے ہیں، اللہ کے حبیب کی توہین کر رہے ہیں۔ مسلمان سوئے ہوئے ہیں اور وہ اللہ کے متعلق بغیرت کہتا ہے کہ اللہ، یہ محمد نے اللہ کی دعوت دی ہے اور مکے میں آ کر اللہ کی دعوت دی، جو ان کے رب تھے ان کی نفی کی۔ میں محمد سے پوچھتا ہوں کہ پہلے انبیاء آئے، انبیاء کو لوگوں نے قتل کیا، اس وقت محمد کا خدا بھنگ پی کر سویا ہوا تھا۔ استغفر اللہ، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ مسلمانوں، آج تم سینکڑوں میں نہیں، ہزاروں میں نہیں، لاکھوں میں نہیں، کروڑوں میں نہیں، تم اربوں میں موجود ہو۔ کیا اس بغیرت کو کس طرح جرأت ہو رہی ہے کہ مسلمانوں کو، ان کے جذبات کو، مسلمانوں کی محبت کو، جو کہ اپنی جان سے، اپنے ماں باپ سے، اپنی اولاد سے، کائنات کی ہر چیز سے زیادہ اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں، ان کے جذبات کو کیوں تم مسلمانوں کو پریشان کر رہے ہو؟ آج میں اس مجمع میں اپنی حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ ان لوگوں کو فوری طور پر ان پر مقدمات قائم کیے جائیں۔ 295C لگا کر تمہارے قانون میں موجود ہے، پارلیمنٹ 73 کے قانون میں موجود ہے کہ توہین کرنے والا، قرآن و سنت کی بالادستی، نبی کی توہین کرنے والا واجب القتل ہے۔ اس پر 295C کا کیس کر کے اس پر مقدمہ کر کے پھانسی پر لٹکایا جائے۔ کیا میرے ساتھ ہاتھ اٹھا کر محبت کا اظہار کرتے ہو؟ انشاءاللہ تعالی باقی شہروں میں پرچے ہو چکے ہیں ان پر، اور ان کی حمایت کرنے والا تمہارا بغیرت جیو چینل ہے، اس پر بیٹھنے والا نجم سیٹھی ہے، او منیب فاروق، دونوں آپس کی بات کرنے والے، ان بغیر کتوں کا تحفظ کرنے والے یہ جوڑی ہے۔ ہم ان کی مذمت کرتے ہیں، ان پر بھی پرچہ کیا جائے، جیو کو بند کیا جائے۔ ایسا چینل جو بغیرتوں کی حمایت کرتا ہے، ہمیں نہیں چاہیے ایسا چینل۔ اور باقی ایسے چینل جو بے حیائی کو پھیلا رہے ہیں، ان کی بھی ہم مذمت کرتے ہیں۔ جو قرآن و سنت کی آواز کو دنیا میں بچا رہے ہیں، ہم ان کی حمایت کرتے ہیں، ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے ایک ہی جماعت اہل حدیث ہے جو دائیں ہاتھ میں اللہ کا قرآن، بائیں ہاتھ میں نبی کا فرمان لے کر پوری دنیا میں نکل رہی ہے، اور تم ان کا ساتھ دو۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اللہ سے ڈر کر سچے لوگوں کا ساتھ دو۔ آج دنیا میں سچے وہ ہیں جن کے ہاتھ میں رب کا قرآن ہے، جن کے ہاتھ میں نبی کا فرمان ہے۔ اپنی بات نہیں کرتے، ہم بات کرتے ہیں تو اللہ کی کرتے ہیں، ہم بات کرتے ہیں تو اللہ کے حبیب کی کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں، جو اللہ نے ہمیں یہ نعمت دی ہے توحید کی، موحد ہون کی اللہ نے نعمت دی ہے، اللہ رب العزت کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اللہ قیامت تک ہمیں اسی پر قائم دائم رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔